حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي سلام الله عليها: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس عشرہ مجلس کے لیے جو تھوڑا مختلف انداز سے موجودہ حالات کی بنیاد پر جس مصیبت میں پوری بشریت گرفتار ہے اور نہیں معلوم کہ کس طرح کے لوگوں کا یہ کارنامہ ہے کہ جس نے انسانوں کو اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے. کون سا جرم، کون سا ظلم، کون سا فساد اور کون سے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے امت کو اور پوری انسانیت کو جو ہے کرونا کے عذاب میں گرفتار ہونا پڑا. لیکن اس کے اپنے الگ الگ پہلو ہیں، مختلف پہلو ہیں. ابھی فی الحال اس پہ گفتگو نہیں ہے. اگر کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. لیکن یہ کہ ابھی ان حالات میں ہم اس طرح سے یہ مجلس اور یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے. اور بہرحال فرق ہوتا ہے جب مومنین سامنے ہوں اور مومنین کے عدم موجودگی میں گفتگو کرنا ایک مرحلہ ہوتا ہے جو انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو آپ کی خدمت میں اسی طریقے سے کچھ مسائل، موجودہ حالات کے کچھ اہم مسائل اور تاریخ کے کچھ اہم مسائل، خاص کر جو موضوع قرار دیا گیا اس عشرے کا کہ مفہوم عزت و ذلت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں، کہ جناب زینب کی نظر میں عزت اور ذلت کا وہ حقیقی کنسپٹ اور وہ مفہوم کیا ہے کہ جو تاریخ میں اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد اتنا عظیم اور اتنا عزتوں سے بھرا ہوا اور اتنا عزت مند کردار چھوڑ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کے ساتھ اسرائے حرم اور خاص کر امام سید سجاد علیہ السلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. بی بی کے خطبے کے ابتدائی کلمات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. زینب اولیاء مقام، جن کو امام سید سجاد علیہ السلام نے کوفے کے بازار میں یہ کہہ کر خطاب کیا تھا کہ اے پھوپھی اماں، آپ بس اب خاموش ہو جائیں. چونکہ کوفے میں خطبہ دے رہی تھی بی بی، بازار میں خطبہ دے رہی تھی. ایک منزل تک آنے کے بعد جب یہ ہوا کہ اب خطبے کی یہ منزل یہاں تک کافی ہے تو بی بی سے مخاطب ہو کے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بی بی اب آپ، اے پھوپھی اماں، اب آپ خاموش رہیں کیونکہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں، فاہم غیر مفہمہ ہیں. یہ بہت ہی عظیم القاب ہیں ایک امام کی زبان سے
جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہ آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جس کو تعلیم نہیں دیا گیا ہے. تعلیم نہیں دیا گیا ہے یعنی علم کو اور علم کے نورانیت کو اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب انسان علم و تقوی کی بلندیوں پر جاتا ہے تو جس قدر بلندیاں ہوتی ہیں اسی قدر اللہ کی طرف سے انسان کو علم ملتا ہے. اور یہ وہ علم کا مقام ہے جس کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ انک عالمۃ غیر معلمہ غیر معلمہ، آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو تعلیم نہیں دیا گیا. یہ علم اور یہ خطبہ، ان حالات میں جو خطبہ دیا ہے وہ معمولی علم اور عام انسانوں کے مطالعے یا عام انسانوں کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہوا کرتا. یہ خاص علم ہے جو پروردگار کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے، اور ایک ایسی فاہمہ ہے، یعنی ایسے مسائل کو سمجھنے والی بی بی کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، جس کو سمجھایا نہیں گیا ہے، جو اپنے اسے علم اور تقوی اور اپنی بصیرت اور اپنی معرفت اور اپنے شعور کی بنیاد پر، اپنی فراست کی بنیاد پر جناب زینب تمام مسائل کو بہت ہی گہرائی سے اور بہت باریکی سے سمجھ رہی تھی. تو یہ اس بی بی کا بیان ہے. وہ جو کوفے کا خطبہ ہے وہ اس کے کچھ حصے تھوڑا تھوڑا کر کے اسی عشرہ محرم میں یا محرم کے اس دوسرے عشرے میں مومنین کے درمیان میں پیش کیے جا چکے ہیں. البتہ بہت تفصیل سے کبھی توفیق نہیں ہو پائی کہ اس خطبے پر بھی گفتگو کی جائے. اگر اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ کبھی ہو گفتگو. اور اسی طریقے سے کوفے کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کلام کیا ہے. اسے خطبہ تو نہیں کہا جاتا، لیکن جو مکالمہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ابن زیاد سے، وہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے تاریخ کا. دربار میں ایک بی بی کا اس طرح سے کلام کرنا، اور وہ گفتگو، وہ خطبہ اور وہ کلام بھی ہمارے موضوع سے چونکہ متعلق ہے، لہٰذا ہم پیچھے پلٹ کر بعد کے دنوں میں تھوڑا سا اس سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ہم نے فی الحال چونکہ یہ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جو نسبتاً طولانی تر ہے اور خطبوں سے بڑا ہے اور اہم ہے، اور بیچ مرکز میں جا کر خود یزید کے دربار میں جا کے خطبہ دے رہی ہیں، چونکہ ہر جگہ کے خطبے کا انداز الگ ہے، مخاطب الگ الگ ہیں. جب کوفے کے بازار میں بھی خطبہ دے رہی ہیں تو عام لوگ ہیں، خیانت کار لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، الگ الگ صفتوں کے لوگ ہیں، عام مسلمان بھی ہیں، بنی امیہ کے سپورٹر بھی ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے لوگ بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جرم کا احساس کرنے والے بھی لوگ ہیں کہ رسول اللہ کے نواسے کو تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا. اور ممکن ہے اس میں کچھ خاص مومنین بھی رہے ہوں کہ جو کربلا تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائے کسی بھی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یا کسی ایمان کی اس بلندی تک نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو چاہیے تھی کربلا تک پہنچانے کے لیے. تو بازار کا خطبہ ایک الگ لہجے میں ہے، ایک الگ انداز میں ہے، اس کے کلمات الگ ہیں، لیکن وہ کلام جو بی بی نے ابن زیاد سے مخاطب ہو کے کیا ہے، ایک ظالم سے، ایک ظالم حاکم، یزید کا گورنر جس کے اختیار میں پورا عراق دیا گیا ہے، کوفہ و بصرہ کی حکومت دی گئی ہے، اس سے جب بی بی کلام کر رہی ہیں تو بی بی کے کلام کا انداز الگ ہے، گفتگو کا انداز الگ ہے. اور پھر خاص کر جب شام میں آتی ہیں، شام جو مرکز ہے، شام ایک ایسے دربار میں جہاں پر درباری بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی لگی ہوئی ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں درباریوں کی، دوسرے ملکوں سے مہمان آئے ہوئے ہیں، اسلام کی کوئی بھی قدر، اسلام کی کوئی بھی ویلو اس دربار میں نظر نہیں آ رہی ہے. ایسے دربار میں علی و فاطمہ کی بیٹی جب گئی ہے، داخل ہوئی ہیں، کچھ گفتگو ہے مختصر امام سید سجاد علیہ السلام کی. البتہ شام میں امام سید سجاد علیہ السلام کا ایک بہت ہی عظیم خطبہ بھی ہے، لیکن وہ دربار کا خطبہ نہیں ہے بلکہ مسجد جامع کا خطبہ ہے، کہ اس کے بھی کچھ اشارے کبھی کیے گئے ہیں، بعض جگہوں میں وہ خطبہ پورا بھی پڑھا جا چکا ہے. وہ ایک عظیم الشان خطبہ ہے. امام سید سجاد علیہ السلام کی دربار میں کچھ گفتگو ہے، رد و بدل ہے گفتگو کی یزید کے ساتھ، کہ اس کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا چونکہ موضوع سے متعلق وہ بھی ہے. لیکن داخل ہوتے ہی ایک تو داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ
ابھی ہم مصائب کی منزل میں نہیں آنا چاہتے کہ ہم آپ کو اور پیچھے سے لے کے آئیں کہ کس طرح سے شام میں بیویاں آئیں، کس طرح سے شام کے دروازے تک لائی گئیں، کس طرح سے شام کے اس دروازے پر کہ جہاں پر سب سے زیادہ مجمع تھا، باب الساعہ یعنی گھڑی کا دروازہ، ساعت کا دروازہ، جو عام طور سے ہمیں آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ گھنٹہ گھر یا اس طرح کا کوئی کلمہ، کہ جہاں جو بڑا دروازہ سب سے تھا. اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہوئے جب دربار کے دروازے قریب پہنچی تو یزید بلندی سے بیٹھ کر، اپنے دربار کی بلندی سے بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. جناب ام کلثوم نے پہلے ہی شام کے دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ایک تقاضا کیا تھا، اس امید سے کہ شاید اگر کسی بھی حد تک اس بات کو مان لیا جائے تو ہمیں اس منزل سے نہ گزرنا پڑے، رسول اللہ کی نواسیوں کو اس منزل سے نہ گزرنا پڑے جس کے لیے لرز جا رہی تھی بیویاں. لہذا سپہ سالاری اس وقت اس کاروان کی شمر کر رہا تھا ملعون. اس سے یہ کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں ایسے دروازے سے داخل کیا جائے جہاں لوگ کم ہوں، جہاں مجمع کم ہو. لیکن اس کے برعکس ہوا. یہ انشاءاللہ کچھ پہلو آپ کو مصائب کے دنوں میں، انہی دنوں میں مصائب میں پیش کیے جائیں گے. پھر جب یزید کے دربار کے قریب پہنچی ہیں ان ساری منزلوں کو طے کرنے کے بعد، بازار کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد، اور جب دربار میں داخل کی گئی ہیں، دربار میں داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ باہر سے ہی رسیوں میں باندھ دیا گیا تھا اسیروں کو، خود امام سید سجاد علیہ السلام کو. البتہ داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد امام سید سجاد علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ اے یزید، اگر اس وقت رسول اللہ ہوتے تو اس منظر کو دیکھ کے کیا کرتے اور کیا کہتے کہ اس عالم میں، یعنی امام سید سجاد کو بھی انہی رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، جو ایک بہت ہی دردناک منظر تھا. اور عزیزو، اگر ہم چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تو یہ محرم کی یہ جو تاریخیں ہیں اس لیے کہ یہ دردناک ترین تاریخیں ہیں. جس طرح عاشور کربلا والوں کے لیے سخت ترین دن ہے، اسی طریقے سے 11 محرم کا دن کچھ عاشور سے کم نہیں. اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں، اپنی معرفت کے لحاظ سے، اپنے لحاظ سے شاید ہمیں عاشور کا دن سب سے زیادہ سخت اور دردناک دکھے. لیکن اگر کوئی زینب بنت علی کی نگاہ سے دیکھے، کوئی ام کلثوم کی نگاہ سے دیکھے، کوئی امام سید سجاد کی نگاہ سے دیکھے کہ پہلی بار جب 11 محرم کا سورج طلوع ہو رہا ہے تو پھپھیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اس طرح جلے ہوئے خیموں کے درمیان سے بیویوں کو نکالا جا رہا ہے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، ایسے عالم میں ملعونوں کے درمیان میں بیویوں کو لایا جا رہا ہے. تو یہ دن سخت ترین دن ہے. عاشور کے بعد 11 محرم کی صبح، 11 محرم کا دن، 11 محرم کی اسیری، 11 محرم کو لے جایا جانا، مقتل سے گزارنا، یہ سب سخت ترین دن تھے، سخت ترین حالات تھے اہل حرم کے لیے. لیکن ابھی ہماری جو گفتگو تھی یہ کہ بی بی کو اس طرح لے جایا گیا. جب اس عالم میں امام سید سجاد علیہ السلام دربار میں لائے گئے اور یہ فرمایا کہ اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو کیا کہتے، تو اس ملعون کو رسول اللہ کے نام کی بنیاد پر خود تو غیرت نہیں پیدا ہوئی، خود تو احساس نہیں ہے، لیکن چونکہ دربار میں اور بہت سارے لوگ ہیں اور رسول اللہ کے نام سے آشنائی ہے، رسول اللہ کی حد تک دھوکہ نہیں دے پایا ابھی تک، لہٰذا مجبور ہوا اور حضور نے حکم دیا کہ رسیاں کھول دی جائیں. اور دربار میں جہاں پہ سیڑھیاں لگی ہوئی تھی اوپر جانے کے لیے، وہاں سیڑھیوں کے بغل میں اہل حرم کو کھڑا کرا دیا گیا. اس عالم میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ خطبہ دیا. یہ چند منظر کشی میں نے اس لیے کی، حالات اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ وہ حق تو میں نہیں ادا کر سکتا، لیکن تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کس عالم میں کس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی ہیں اور کس طرح دربار میں خطبہ دے رہی ہیں. جب کوفے کے دربار کی گفتگو کی بات آئی تھی تو وہاں پہ پہلے کبھی عرض کیا جا چکا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس طرح جا کر بیویوں کے درمیان میں بیٹھی تھی کوئی نہ جاننے پائے، کوئی نہ پہچاننے پائے. لیکن مجبور کیا ابن زیاد نے، پوچھ کر مجبور کیا گفتگو کرنے پر. لیکن
اس دربار تک بی بی آئی ہی اس لیے کہ یہاں پر بی بی کو کچھ اور کردار ادا کرنا ہے، کچھ عظیم الشان کردار۔ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک عظیم کردار یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو اقتدار، حکومت، طاقت، اسلحے اور لشکر کی بنیاد پہ عزیز عزت دار سمجھتا ہے، اور دوسروں کو اسیر کر کے، ہتکڑیاں لگا کے، بیڑیاں پہنا کر، قتل کر کے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کر کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے رسوا کر دیا ہے، تو جناب زینب آ کر آئی ہیں اس لیے کہ ایک مقصد ہی بی بی کی یہ ہے کہ یہ تصور، یہ سوچ، یہ خیال جو یہ سوچتے ہیں ظاہری حالات کو دیکھ کر انسان کی عزت و ذلت، انسان کی عزت و رسوائی کو، جناب زینب نے آ کر یہ کنسیپٹ بدل دیا، یہ تصور بدل دیا، یہ سوچ بدل دی، سب کے دلوں میں بدل دی۔ حتیٰ خود یزید ملعون کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ ذلیل کون ہے اور عزت دار کون ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے کوفے کے دربار میں بھی جناب زینب نے اپنی مختصر سی گفتگو میں انتہائی درجے تک ابن زیاد کو احساس دلایا کہ تو کتنا ذلیل ہے اور تو کس قدر رسوا ہے۔ یہ وہ کلمات انشاءاللہ بس ایک حد تک آپ کی خدمت میں ادا کیے جائیں گے۔ ابھی ہم چند جملے پڑھتے ہیں بی بی کے اس کلام کے نورانیت کے طور پر اور مصائب کے طور پر۔ یہ آپ ان کلمات کو مصائب بھی سمجھیں، ان کلمات کو موضوع بھی سمجھیں، ان کلمات کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کلام بھی سمجھیں، ان کلمات سے بہت کچھ اور بھی سمجھیں، اور بہت کچھ سمجھنا ہے ان کلمات کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے یہ تھوڑی دیر یہ انسان تصور کرے کہ جناب زینب کس عالم میں کھڑی ہوئی ہیں اور کس عالم میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حمد مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی بات کی جا چکی ہے آپ مومنین ہی کی خدمت میں کہ یہ حمد ایک خطیب یا ایک ذاکر کی خطبے کی حمد نہیں ہے کہ کبھی کبھی وہ مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہے ممبر پر اور الحمدللہ رب العالمین کہہ کے گزر جاتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی حمد کر رہا، تصور ہی نہیں کر پاتا، فقط کلمات ادا کرتا ہے۔ تو یہ ایک عام عالمی، ایک عام مولوی، ایک عام ذاکر تو ممکن ہے صرف کلمات ادا کر کے چلا جائے، لیکن جناب زینب کی زبان سے جب یہ کلمات نکل رہے ہیں تو یہ صرف زبان کے کلمات نہیں ہے، یہ دل کی گہرائیوں سے ہے۔ اور کس عالم میں بی بی اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حمد کر رہی ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے عزیزو۔ اس پہ ہم ٹھہریں گے نہیں زیادہ دیر تک کیونکہ ہم چند جملے اور پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو تصور کریں کہ کتنی درد کی کیفیت میں، کتنے غم کی کیفیت میں یزید کے دربار میں درباریوں کے درمیان اسیر بیویاں ہیں، بچے ہیں، حسین ابن علی کی بیٹیاں ہیں، خود بی بی اسیر ہو کر آئی ہیں، اور پہلی بار ہے جو یہ چہرہ نامحرموں کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور وہ بھی دربار میں۔ ہم دیگر کلمات کہنا میرے لیے سخت ہو رہا ہے کہ غیر مسلموں کے درمیان میں، حتی شرابیوں کے درمیان میں رسول اللہ کی نواسی ہے، لیکن چونکہ ایک عظیم مقصد سے آئی ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے آئی ہے، اور حسین ابن علی کی قربانی کا قیامت تک کے لیے جو مقصد ہے وہ جناب زینب کی نظروں میں ہے، اور اپنی عظیم قربانیاں جناب زینب کی نظروں میں ہے کہ یہ قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں۔ اس لیے ایسے عالم میں بی بی اس درد کو، اس غم کو سید سجاد کی ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ فرما رہی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی حمد ہے، تمام حمد اللہ کی ہے، تمام شکر پروردگار کا ہے جو عالمین کا رب ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اور صلوات و سلام ہے رسول اللہ کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آگے کے جملے، بعد کے جملے پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے پیچھے آپ کو پھر لانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ پہ حمد کر رہی بی بی کیوں؟ اس لیے رسول اللہ کی پر صلوات و سلام بھیج رہی ہیں، اللہ کی حمد سے بات کو شروع کر رہی ہیں، اس لیے کہ جب اہل حرم دربار میں داخل کیے گئے تھے تو ابن زیاد یزید کی زبان سے چند اشعار جاری ہو رہے تھے۔ ایک تو یزید اپنے خوشی کے جشن میں مگایا، اتنا لمبا سفر طے کرایا کوفے سے شام تک کا،
چونکہ پہلے سے یہ طے نہیں تھا کہ بیویاں اور اسیر شام تک لائے جائیں گے، اتنا معلوم تھا کہ جنگ ختم ہوئی ہے تو جنگ کوفہ نزدیک ہے، کربلا سے کوفے تک لایا جائے گا۔ 11 محرم کو چلے اور 12 محرم تک کوفہ کاروان پہنچ گیا۔ کوفہ آنے کے بعد ابن زیاد نے اہل حرم کو اسی دربار ہی میں قریب قید خانے میں زندانی کیا، اور زندانی کرنے کے بعد فوراً قاصد بھیجا شام تک، دمشق تک، کہ جائے اور جا کے یزید کو خبر دے کہ ہم اپنا کام کر چکے ہیں، ہم فرزند رسول اللہ کو، حسین ابن علی کو قتل کر چکے ہیں۔ سر بھی بھیجا ساتھ میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا کہ ہم اسیر ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ ہم ان کو قتل کر دیں یا ان کو چھوڑ دیں یا ان کو کچھ اور کریں؟ یعنی ابن زیاد کے بھی تصور میں شاید یہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر طے کرا کر ان اسیروں کو شام تک بلوایا جائے گا۔ قاصد تیز رفتار گھوڑے سے جب دمشق پہنچا اور وہاں سے واپس آیا، کچھ اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہیں کہ یہ اہل حرم کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھیں فلاں آج قاصد جا رہا ہے، فلاں دن واپس آئے گا، اور جب فلاں دن واپس آئے اگر ہم نعرے تکبیر بلند کریں، اللہ اکبر، کتنا فرق ہے نعرے تکبیر میں۔ ایک وہ تکبیر جو ظہر عاشور کے وقت حسین ابن علی نماز کے لیے بلند کر رہے ہیں، اور یہ تکبیر کہ جو عمر سعد کا لشکر بلند کر رہا ہے، جو ابن زیاد بلند کرنے کے لیے بتا رہا ہے کہ اگر فلاں دن میں جب ہمارا یزید کا قاصد واپس آ جائے گا تو اگر ہم نعرے تکبیر بلند کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یزید نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک احتمال تھا، کہ یہ بھی آپشن تھا کہ ممکن ہے یزید کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے، تو اگر ہم نعرہ تکبیر بلند کریں تو یہ سمجھ لو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی نعرہ تکبیر ہے جو آج داعشی جیسے دہشت گرد بلند کر رہے ہیں، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ایسی زبانوں سے نعرہ تکبیر بلند ہو تو وہ بھی فتنہ ہو، اگر تفرقے کے لیے ہو، اگر اللہ کے لیے نہیں ہو، اگر دھوکہ دینے کے لیے ہو تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ اور اگر نعرہ تکبیر نہیں بلند ہو اس دن تو اس کا مطلب یہ کہ جان بچ گئی، لیکن جان بچنے کے بعد جو اس کے بعد والا مرحلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ یزید نے یہ جواب میں یہ کہلوا کے بھجوایا کہ ان اسیروں کو شام کی طرف روانہ کیا جائے، کوفے سے شام کی طرف۔ یہ عرض کیا جائے گا کہ کتنا طولانی سفر اور کتنا طولانی سفر کیا گیا اور کس طریقے سے راستہ طے کرایا گیا، اور جب اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک تقریباً 12-14 دنوں کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب شام پہنچے اور دمشق پہنچے ہیں پہلی سفر کو اہل حرم، تو یزید جشن منا رہا تھا، پورا شہر جشن منا رہا تھا، پورا بازار جشن منا رہا تھا، لیکن یزید کے دربار کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ وہ اس دن اپنے آپ کو بہت ہی فخر اور بہت غرور میں محسوس کر رہا تھا اپنے اوپر، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ یہیں پر آ کر جناب زینب کو عزت و ذلت کا مفہوم بتانا تھا کہ حسن واقعاً عزت و ذلت کیا ہے۔ یہ عزت ہے جسے یزید سمجھ رہا ہے یا عزت کے مفہوم کچھ اور ہے؟ وہ اپنے زبان سے یہ اشعار پڑھ رہا تھا، یہ اشعار جو نقل کیے گئے ہیں کہ لیت اشیاخی ببدر شہدوا، اے کاش کہ ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد جو بدر میں قتل کر دیے ہو گئے۔ اب میں بدر کی طرف واپس تو نہیں پلٹوں گا، لیکن بدر میں یزید کے گھرانے کے کئی افراد جو اس گھرانے کے اہم ترین لوگ مانے جاتے تھے وہ قتل ہوئے، اور وہ قتل جناب حمزہ اور امیر المومنین کے ہاتھوں سے ہوئے، اور یہ تلوار جو بلند ہوئی تھی وہ حق کے لیے تھی، وہ توحید کے لیے تھی، ظلم کے مقابلے میں تھی، لیکن وہ کینے ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جنگ جو رسول اللہ نے اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے لڑی تھی، وہ تلوار جو امیر المومنین نے اللہ کے لیے چلائی تھی، انہوں نے ایک خاندانی مسئلہ بنا کر اپنے دلوں میں رکھا ہوا تھا، اور اسی کو آ کر جنگ بدر کے گزرنے کے تقریباً 58 سال بعد یزید بیٹھ کے کہہ رہا ہے، جب اہل حرم کوفے میں شام میں داخل ہوئے دربار میں، لیت اشیاخی ببدر شہدوا، کاش کہ میرے بدر کے آبا و اجداد ہوتے تو وہ آ کر دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے انہیں رسوا کیا، کس طرح سے کس عالم میں ان کو مبتلا کیا، کس طرح اسیر کر کے لائے، اور کس طرح ہماری خوشی کا مقام ہے، کس طرح فرحت کا مقام ہے۔ اور وہ آ کر ہم کو کہتے کہ ثم قالوا، وہ آ کر کہتے یا یزید لا تشل، اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، اے یزید تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔
اور ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کر دیا، ہم نے ان کے بدر کا جو انتقام تھا وہ لے لیا، تو اب ہمارا معاملہ برابر ہو گیا۔ یہ انتقام لینے والے لوگ تھے، یہ کینہ رکھنے والے لوگ تھے، لہذا ہمارا معاملہ برابر ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ شعر جو معروف ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے تو فقط حکومت کا ڈھونگ رچا تھا، معاذ اللہ، حکومت کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ تو کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یعنی تخت حکومت پر بیٹھ کر اپنے غرور کے نشے میں رسول اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، نبوت کا بھی انکار کر رہا ہے، قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، اور پھر کہتا ہے کہ کاش کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرا وہ خاندان ہی نہیں ہے کہ اگر ان لم انتقم، اگر میں انتقام نہ لوں، کس سے؟ من بنی احمد ما کان افعال، رسول اللہ کے خاندان سے، بنی احمد سے، کہ جو ان لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے جو حق کے لیے کیا ہوا تھا اس کا انتقام اس طرح لے رہا تھا یزید، اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ تو جب یہ اشعار پڑھ رہا تھا جناب زینب نے اس کے بعد اپنے خطبے کو، جب وہ غرور کے عجیب عالم میں تھا، جب وہ احساس عزت کر رہا تھا، ایک جھوٹی عزت، ایک ذلیلانہ عزت، یہاں پر جناب زینب کے لیے کی ذمہ داری بن گئی تھی، اور بی بی آئی سی تھی، لائی اس لیے گئی تھی تاکہ یہاں پر آ کر احساس دلائیں کہ تو کس عزت میں مبتلا ہے۔ لہذا بی بی نے فرمایا اللہ کی حمد کرنے کے بعد، جس رسول کے لیے انکار کر رہا ہے کہ نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی بھی، صلی اللہ علیہ رسولہ وآلہ اجمعین۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ صدق اللہ سبحانہ حیث قال، اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ فرمایا جیسا کہ اس نے یہ کہا۔ اس نے یہ فرمایا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، کہ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کی ہیں، جنہوں نے فساد کیا ہے، جنہوں نے تباہی مچائی ہے، ان کا انجام بہت ہی برا انجام ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ نشانیاں کبھی آیت کی شکل میں ہوتی ہیں اور کبھی وہ عملی شکل میں ہوتی ہیں۔ ابھی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے جس کا سر کاٹ کر تشت میں یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور یہ بدترین انکار تھا، یہ بدترین مذاق اڑانے کی کوشش تھی، کیونکہ اپنے آپ کو وہ عزیز سمجھ رہا تھا۔ لہذا بی بی نے اس کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے، اور فقط یزید کو نہیں احساس دلانا ہے، پورے دربار کو سمجھانا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو اور حقیقت میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں ازننتا، یہ چند کلمے ترجمے کر لوں عزیزو، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ خطبے کے الگ جملے پیش کیے جاتے رہیں گے، ایک حد تک توضیح کی جائے گی، چونکہ اگر ہم زیادہ توضیح میں آئیں گے تو پھر خطبے کے آخر تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن ابھی اس مرحلے میں انشاءاللہ خطبے سے آشنا ہو جاتے ہیں اس اشرے میں، پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو بعض کلمات کو پھر اس پر اشرا پڑھا جائے یا انشاءاللہ گفتگو کی جائے۔ بی بی فرماتی ازننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء، اے یزید تو کیا یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے زمین کو تنگ کر دیا، ہر طرف سے گھیرا، ہمیں مجبور کیا، ہمیں قتل کیا، ہمیں اسیر کیا، ہمارے لیے آسمان کو تنگ کر دیا، زمین کو تنگ کر دیا، اور تو ہمیں فَأَصْبَحْنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْأُسَارَ، اور تو ہمیں اس طریقے سے اسیر کر کے لے آئے جیسے عام اسیروں کو لایا جاتا ہے، یعنی اہل بیت کے گھرانے کو، رسول اللہ کے گھرانے کو اس طرح اسیر کر کے لایا، اس طرح کھینچتا ہوا، اس طرح ایسے اسیری کے عالم میں لایا کہ جیسے دیگر اسیروں کو لایا جاتا ہے، ذلیل الپست اسیروں کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ انا بنا اللہ ہوانا، کہ اس عمل کے ذریعے سے تو نے ہمیں حقیر کر دیا، تو نے ہمیں ہلکا کر دیا، تو نے ہمیں رسوا کر دیا، اور اس عمل کے ذریعے سے وہ بکا علیہ کرامہ، اور تجھے کرامت مل گئی، تجھے عزت مل گئی۔ تو یہ سمجھتا ہے یزید، اللہ اکبر، کس عالم میں علی کی بیٹی بول رہی ہے، کس طرح سے جناب زینب کلام کر رہی ہیں کہ تو اس عالم میں مجھے لا کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو نے رسوا کر دیا،
اور تجھے کرامت مل گئی ہے، تجھے عزت مل گئی ہے، چونکہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم نیچے اسیر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظْمِ خَطْرِكَ عِنْدَهُ، اور یہ تیرا یہ عمل اور تیرا یہ فخر کرنا اور تیرا اس طرح دربار میں خوش ہونا، یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے تجھے اللہ کے نزدیک مل جائے کرامت۔ یہیں پہ جناب زینب ایک عظیم معیار بتا رہے ہیں عزیزو، جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کیا جائے گی۔ اصل عزت کا معیار ہے کیا؟ عزت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عزت کہاں ختم ہوتی ہے؟ عزت کا صحیح تصور کیا ہے اس جملے میں، کہ جس کی وضاحت تھوڑی سی بعد میں ہمیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد بھی فرماتی ہیں کہ فَشَمَخْتَ بِأَنفِقْ وَنَظَرْتَ فِي عِطْفِقْ، تو آج اپنی ناک کو پھلائے ہوئے مغرور ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی طاقت کے نشے میں بیٹھا ہوا ہے، جذلان مسرورا، اور خوش بیٹھا ہوا ہے۔ ہینا رائت الدنیا لک مستوثقہ والامور متسقہ، جب تو دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا تیرے لیے مزے کی جگہ ہو گئی، تیرے لیے عیش و آرام کی جگہ ہو گئی، تیرے لیے حکومت اور تفریح کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس پر تو خوش ہے، اس کے لیے تو فخر و غرور کر رہا ہے۔ وَحِينَ صَفَا لَكَ مُلْكَنَا وَسُلْطَانَنَا، اور جب تو نے یہ کہ جو وہ ملک، وہ حکومت، وہ اقتدار، وہ اختیار جو ہمارا حق تھا، اس کو تو چھین کر فخر محسوس کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اقتدار میرے پاس ہے تو میں عزت دار ہو گیا، اور جن کا حق تھا اقتدار ان کو اسیر بنا کے لایا ہے تو وہ رسوا ہو گئے۔ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے تو فَمَحْلًا مَحْلًا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فصاحت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، یہ بلاغت ہے بی بی کی، یہ امیر المومنین کی بیٹی ہے، یہ علی بن ابی طالب کی بیٹی ہے، یہ اس زہرا، اس فاطمہ کی بیٹی ہے کہ ایسے عالم میں جب جا کر مسجد میں خطبہ دیا تو وہ خطبہ قیامت تک کے لیے فصاحت و بلاغت کے ایک نمونے اور دین کی بقا کا ایک ضامن بن کے رہ گیا۔ جناب زینب بھی یہاں فرما رہی فَمَحْلًا مَحْلًا، ٹھہر یزید، ٹھہر، تھوڑا آہستہ آہستہ، تو بہت تیز جا رہا ہے، تو اپنے جھوٹے زام اور اپنے جھوٹے غرور میں مبتلا ہو کر بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہے، ٹھہر، تھوڑا آہستہ چل، تاکہ تجھے سوچنے کا موقع ملے، تاکہ علی کی بیٹی بتائے کہ عزت کیا ہوتی ہے اور ذلت کیا ہوتی ہے، تاکہ تھوڑا سمجھ سکے۔ انسیتا، بس یہ آخری جملہ پڑھ رہے ہیں عزیزو، انسیتا قول اللہ تعالی، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے قول کو فراموش کر دیا؟ جناب زینب انہی چیزوں سے یہاں پہ استفادہ کر سکتی ہیں جو کم سے کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلاغت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بات کو صرف وہ باتیں پیش کی جائیں کہ جو سننے والا، لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کے دلوں تک اثر کر سکے، اور سننے والے ایسے ملحد، کافر، مشرک قسم کے ہیں لیکن بہرحال اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے ایک دھوکے میں ان کو رکھا گیا ہے۔ لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر بہرحال قرآن سے انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا جناب زینب قرآن کی آیت پڑھتی ہیں۔ شروع بھی کیا تھا قرآن کی آیت سے، اور یہ اسی ایک ہی پہلے ہی مرحلے میں، ابھی اور بھی بات کے مرحلے ہیں، پہلے ہی مرحلے میں جناب زینب پھر قرآن کی آیت پڑھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کیا تو نے اللہ کے کلام کو فراموش کر دیا؟ کیا تو اللہ کے کلام کو بھول گیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، یعنی جناب زینب نے واضح طور پر قرآن کی آیت کے ذریعے سے یزید کو یہیں پر پہلی ذلت کا احساس دلا دیا کہ تو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہو، یا لوگوں کی زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں تجھ جیسے ملعون کو، لیکن قرآن کی زبان میں ہم تجھے کیا کہنے جا رہے ہیں؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے تھوڑی سی، وہ مہلت ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان فاسق و فاجر لوگوں کو جو مہلت دی گئی ہے، اور یہ کلام پہ شاید ابھی آج ہم رک نہیں پائیں گے، لیکن اس کی تھوڑا وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ مہلتیں جو ملتی ہیں ظالموں کو، ہر دور کے ظالموں کو، ہر سرزمین کے ظالموں کو، ابھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیوں نہیں کچھ ہوتا، کیوں اللہ مہلت دے رہا ہے،
کیوں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہماری سرزمینوں پر، عالم اسلام میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر ایسے ملعونوں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے عالمی ظالموں کو، ایسے ہمارے ملک کے ظالموں کو ان کے لیے کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ جناب زینب یزید کے دربار میں جا کر یہ آیت پڑھ رہی ہیں کہ کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو مہلت ہم نے دی، اللہ کہہ رہا ہے جو ان کو اللہ مہلت دیتا ہے تو یہ ان کے لیے خیر ہے؟ نہیں، یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ یہ مہلت جتنی بڑھتی جائے گی ان کی رسوائی کا سامان بھی اتنی زیادہ ہوتا جائے گا، اتنی زیادہ ان کا ذلیل ہونا زیادہ ہوتا جائے گا، اسی دنیا میں ذلیل ہونا، پھر آخرت کی ذلت تو اپنی جگہ پر ہے۔ اور قرآن پھر آیت بعد والا جملہ پڑھتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ ان کا جرم بڑھتا چلا جائے، ان کا گناہ بڑھتا چلا جائے اور ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے، جس کے نتیجے میں ان کی ذلت بڑھتی چلی جائے، ان کی رسوائی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے توہین پہنچانے والا، مہین یعنی اہانت کرنے والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ موضوع آپ کے ذہن میں رہے عزیزو، میں کھول نہیں پاؤں گا موضوع۔ جناب زینب اسی پہلے ہی پیراگراف میں، اپنے خطبے کے پہلے ہی حصے میں، جناب زینب نے کئی جملوں کے ذریعے سے یزید کو پہچانوا دیا کہ ذلتیں کس کے لیے ہیں۔ قرآن کی آیت کے ذریعے سے پہچان دیا کہ ایسے لوگوں کو جو ان کو مہلت دی گئی ہے کچھ دنوں کی، وہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے عزت آ گئی ہے، نہیں، ان کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب ہے، بہت ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس عالم میں شام کے دربار میں خطبہ دے رہی ہیں، اللہ اکبر۔ جناب زینب کو عاشور کے بعد سے، عصر عاشور کے بعد سے اتنی منزلیں طے کرنی پڑی ہیں۔ عصر عاشور کے پہلے عصر عاشور کے پہلے لاشیں آ رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، لیکن جناب زینب پھر بھی مطمئن تھی کہ میرا بھیا حسین تو ہے، میرا بھائی حسین ہے، میرے لیے بس اتنا کافی ہے۔ میرا اولو محمد نہیں ہے، میرا عباس نہیں ہے، میرا علی اکبر نہیں ہے، میرا قاسم نہیں ہے، میرا خاندان نہیں ہے، اصحاب و انصار نہیں ہے، لیکن میرا بھیا حسین ہے۔ لیکن عصر عاشور کے بعد منظر بدل گیا عزیزو، جب آخری وقت میں حسین ابن علی در خیمہ پہ آ کر کھڑے ہوئے، اے میری بہن تم پر سلام، یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیہ و یا سکینہ علیکن منی السلام، تم پر، اے بیبیو تم پر میرا سلام ہو، حسین جا رہا ہے۔ اور اس لمحے کے بعد زینب بنت علی کی منزل سخت ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہر منزل علی کی بیٹی کے لیے سخت سے سختر ہوتی چلی جائے گی۔ حسین ابن علی مقتل کی طرف جا رہے ہیں، عصر کا لمحہ ہے، عصر کے حالات ہیں، ظہر سے لے کر عصر تک جو قریبی ترین افراد تھے سب شہید ہو گئے۔ ظہر عاشور سے چند لمحے پہلے حبیب نے مظاہر شہید ہوئے، حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہوئے چند لمحے پہلے۔ ظہر کے وقت میں زہیر قین شہید ہوئے، سعید شہید ہوئے، حسین تڑپ گئے۔ اس سے تھوڑی اور دیر پہلے مسلم ابن عسجہ شہید ہوئے، حسین سرحانے جا کر قرآن کی آیت پڑھ رہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی اور کچھ لوگ ہیں جو منتظر ہیں۔ اب حسین ابن علی کے بھی انتظار کے لمحات ختم ہو گئے، سب کے انتظار کے لمحات دھیرے دھیرے ختم ہو گئے تھے، لیکن جب عصر عاشور کا وقت قریب آیا تو حسین ابن علی کے لمحات بھی، انتظار کے لمحات ختم ہوئے۔ اب تو فقط زینب کے انتظار کے لمحات ہیں کہ علی کی بیٹی کو اب کون کون سی منزلیں طے کرنی ہے۔ اس کے بعد حسین ابن علی مقتل میں جا رہے ہیں، بچوں سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، بیویوں سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، بچے دامن پکڑ رہے ہیں، بڑی مشکل سے یہ دامن چھوٹا ہے، کیونکہ علی کا لال ان بچوں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ اب پانی کی کوئی سبیل نہیں ہے، نرغے آدھا ہے ان کے درمیان میں۔ حسین ابن علی جا رہے ہیں، بیویوں نے روکنا چاہا، بیویوں نے گریہ کیا۔ جناب سکینہ بنت الحسین
خیمے کے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی ہے، نہ کوئی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی صدا ہے، نہ کوئی فریاد بلند کرنی ہے۔ حسین ابن علی کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ میری بیٹی کی آنکھوں سے فقط آنسو جاری ہے مسلسل، کیونکہ حسین ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، زینب سے رخصت ہو رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ مقتل میں حسین ابن علی ہے، تنہا ہے، جنگ کر رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی خیمے پہ حملہ نہ کر دے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی مقتل میں جنگ کرنے جاتا تھا وہ جانے والا بڑا مطمئن ہو کے جنگ کرتا تھا کہ خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی موجود ہے۔ جب کوئی بھی نہیں تھا تو کم سے کم حسین ابن علی موجود تھے، بیویوں کی حفاظت کرنے والے موجود تھے، خیموں کی دیکھ بھال کرنے والے موجود تھے۔ عباس تو بہت مطمئن ہو کر دریائے فرات تک چلے گئے، علی اکبر تو بہت مطمئن ہو کر مقتل تک چلے گئے، قاسم و اون و محمد بڑے سکون کے ساتھ جا کے مقتل میں جنگ کرتے رہے، لیکن حسین ابن علی تنہا ہے، حسین ابن علی اکیلے ہیں۔ وہ عصر کا وہی لمحہ تھا جس کے لیے سلام کیا گیا، السلام علیکہ ایھا السلام علیکہ ایھا البتر الموتور۔ اے حسین تنہا تم پر سلام، اے حسین تم پر سلام، اے حسین کی تنہائی تم پر سلام، اے حسین تنہا تم پر سلام۔ لہذا امام پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں، مقتل کی طرف دیکھتے ہیں تو جنگ کرتے ہیں، دشمن حملے کرتا ہے، امام دشمن پہ حملے کرتے ہیں، جب دشمن پیچھے بھاگتا ہے تو امام پھر خیموں سے نزدیک آ جاتے ہیں کہ کوئی خیمے کے قریب بھی نہ لے پائے، میری زندگی میں کوئی خیمے تک نہ لے پائے، میری نظروں کے سامنے کوئی زینب و ام کلثوم کے خیمے تک نہ جانے پائے۔ لیکن یہ تو حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر گزرے گی، ان خیموں میں شعلے بھڑک رہے ہوں گے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی، سید سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوں گے، لیکن یہ منظر حسین اپنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا دیر تک جنگ کرتے رہے، پیچھے مڑ مڑ کے آتے رہے، اور جنگ کرتے کرتے دریائے فرات کے قریب پہنچے، ظالموں نے خیمے کی طرف حملہ کیا۔ میں جلدی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں عزیزو، مصائب کی سخت منزلیں ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے لیے صرف تصور کرنا کافی ہوتا ہے، اور یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ دن قیامت کے دن ہیں، خواہ عاشور کے دن ہو، خواہ 11 محرم کے دن ہو، خواہ 12 محرم کے دن ہو جب بیبیاں کوفے کے بازار میں داخل ہوئی، یہ سارے دن اہل حرم و اہل بیت کے لیے قیامت ہے، ایک ایک لمحہ قیامت ہے بیوی۔ حسین ابن علی جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے، ظالموں نے سمجھا کہ کہیں حسین پانی نہ پی لے، اور جب پیاسے حسین سے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر پانی پینے کے بعد کون حسین ابن علی کے مقابل میں جائے گا؟ وہ ملعون یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ابھی 6 مہینے کے بچے کو دفلا کے آئے، پیاسے بچے کے گلے پہ تیر لگا تھا، وہ حسین بھلا کیسے پانی پی سکتا ہے؟ اور اسی درمیان میں جب تھوڑا سا موقع ملا، شمر نے ایک لشکر بھیج دیا خیموں کی طرف، بیویوں کے خیمے کی طرف، وہ خود پکار کے کہتا ہے حسین تم نہر کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، لشکر خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حسین ابن علی نے مڑ کے دیکھا، پھر سلام ہو حسین کی تنہائی پر، مڑ کر دیکھا کہ خیمے کی طرف گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ حسین ابن علی کے دل ٹوٹ گیا، آواز دیا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون البات فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے اہل ابی سفیان کے پیروکاروں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم آزاد انسان بن کے رہو۔ ایک آزاد انسان کے ہوتے ہوئے، ایک آزاد انسان کسی مرد کے ہوتے ہوئے ان کے بچوں پر، بیویوں پہ، خاص کر عورتوں پہ حملہ نہیں کرتے۔ وہ نہیں مانے، آواز دی فرجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا، میں جنگ کر رہا ہوں تم جنگ کر رہے ہو، اگر تم نہیں مانتے تو کم سے کم غیرت عرب پہ تو خیال کرو، اپنے حسب و نسب کا خیال کرو اگر عرب ہو۔ لشکر واپس پلٹا، حسین بھی خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، چاروں طرف سے یہاں پر لشکر نے گھیر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حسین ابن علی پر کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، چاروں طرف سے زخم ہے، حسین ابن علی جنگ کرتے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن تیر و تلواروں کی بارش ہے، ہزاروں لوگ تیر و تلوار مارنے والے۔ اسی درمیان میں پیشانی پہ پتھر لگا، پھر تیر لگا، خون سے زخمی ہو گیا،
آنکھوں میں خون جانے لگا، کچھ دکھائی نہیں پڑتا۔ اب آ کے دامن کو اٹھایا کہ خون کو صاف کرے، کہ 3 پھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہو گیا۔ آواز دی بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ ولا ملت رسول اللہ۔ اب میرے بعد پنجتن پاک کی کوئی فرد اس زمین پہ نہ ہوگی۔ حسین ابن علی نے کسی طرح سے تیر کو نکالنا چاہا لیکن نہیں نکلتا۔ 3 پھل کا تیر ہے، تیر کو پیچھے کیا اور جب پیچھے سے کھینچا تو خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اس لاغر نحیف جسم سے سارا خون نکل گیا۔ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ کس طرح تیروں پر حسین ابن علی زمین پر آئے۔ اس عالم میں ظالم آگے بڑھے، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا۔ ادھر قلعے کی بلندی پر جناب زینب کی فریادیں بلند ہو رہی تھی، چاروں طرف سے گھیرا تھا۔ ذوالجلال نے کافی دیر تک اپنے آقا کی حمایت کرنی چاہی، آگے بڑھ بڑھ کر اپنے پیروں سے حملہ کرتا رہا، لیکن جب کچھ بس نہ چلا تو اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور خیمے کی طرف واپس بڑھنا۔ بیویاں ذوالجلال کے قریب آئیں۔ حسین کی بامعرفت بیٹی جناب سکینہ آ کے ذوالجلال کے گردن سے لپٹ گئی اور آواز دی، یا جواد ابی، یا جواد ابی، حل قتل عطشانہ، حل ذبح ابی، حل ذبح ابی عطشانہ۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، کیا میرے بابا کو پانی ملا؟ ام قتل عطشانہ، یا میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا؟ جناب سکینہ کو اپنے بابا کی پیاس کا بہت احساس تھا کہ میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ادھر ملعونوں نے چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر رکھا ہے۔ 10 برس کا بچہ جسے حسین نے سنبھال کے رکھا تھا۔ اے میری بہن، یہ میرے بھیا کی نشانی ہے، عبداللہ کو سنبھالنا۔ اس آخری لمحے میں بیویاں گھبرائی ہوئی تھی۔ بچے کی نگاہ پڑی، ظالم تلوار مارنے جا رہا ہے۔ یہ بچہ تیزی سے دوڑا، بیویاں سنبھالنا چاہتی تھی لیکن اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تیزی سے مقتل کی طرف حسین ابن علی کی طرف بڑھا۔ ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ڈھال نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ملعون تلوار مارنے جا رہا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، ہاتھ کٹ گئے، چچا کے سینے سے لپٹ گیا۔ ایک ملعون نے تیر مارا، بچے کے گلے پہ لگا۔ یہ آخری لمحہ تھا حسین ابن علی کا، جب حسین ابن علی کی روح میں یہ تیر پیوست ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی آخری قربانی پیش کی، صبر کی تلقین کی۔ بچہ بھی گزر گیا۔ اب حسین ابن علی تلوار پہ سہارا دے کر اٹھنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کعب ابن بحر نے سر پہ تلوار ماری، عبداللہ ابن سلال نے سینے پہ نیزہ مارا جس سے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ حسین ابن نمیر نے گلے پہ تیر مارا، حسین ابن علی زمین پہ گر گئے۔ اب ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے، اب جسم ٹھہرا ہوا ہے، فقط سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ شمر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے، شمر کا خنجر پشت سے چل رہا ہے۔ حسین ابن علی کی صدا بلند ہو رہی ہے، الہی راضیا برضاک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ایہا المظلوم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اب ذرا سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر دانیان مجلس جو اس محرم میں نہیں ہے ان کے لیے ان کی روح کو